باغ میں ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ میلاد پاک والے، 11ویں شریف والے، سب عقیدے کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ان کے فیصل آباد میں بہت بڑے ناخواں ہو گزرے عبدالستار صاحب نیازی، بہت بڑے ناخواں، وہ اس دور کے ناخواں ہیں جس وقت غزالی زماں خود موجود ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ علامہ سید احمد قادری شاہ صاحب، حضرت مولانا سردار احمد رضوی صاحب کراچی میں، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب اور مولانا عبدالستار نیازی، وہ 9 ستارے والے جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، ایک بڑے کمپینر ہیں ماشاءاللہ، ذوالفقار صاحب اللہ ان سب کو سلامت کی دعوت فرمائے۔ تو وہ اسی آیت کو پڑھ کر نا انہوں نے شعر لکھا، قولوا للناس حسنا۔ اللہ فرما رہا ہے، اور جو حدیث شریف میں نے پڑھی، حدیث شریف میں نے یہ پڑھی تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو قرآن کریم کی آیت میں نے تھوڑی سی پڑھی، اس کا ترجمہ میں نے بتا دیا، اور تفسیر اب میں شعر کے اندر کروں گا کہ جب بھی بولو لوگوں کے ساتھ بولو، ایسا بولو کہ اگلے کا دل جیت لو، اور اگلے کو اللہ رسول کی محبت میں ڈال دو، سبحان اللہ، صحابہ میں اہل بیت کرام کی محبت میں لگا دو، سبحان اللہ، ایسا بولو جیسے میرے امام حسن بولتے تھے، سبحان اللہ، بھائی ایسے بولو جیسے میرے امام حسین بولتے تھے، سبحان اللہ، بھائی ایسے بولو جیسے سیدنا صدیق اکبر بولتے تھے، سبحان اللہ، بھائی ایسے بولا کرو جیسے سیدنا فاروق اعظم بولتے تھے، سبحان اللہ، جیسے عثمان غنی بولتے تھے، سبحان اللہ، جیسے سارے صحابہ اور حضرت بلال حبشی بولتے تھے، سبحان اللہ۔ تو وہ کیسے بولتے تھے؟ اپنا نعت و شاعر بھی تھے، خوبصورت کلام بھی پیش کیا کرتے تھے، اور صدارتی ایوارڈ کئی بار ان کو اسٹیج پر بلایا جاتا تھا۔ وہ فرماتے تھے مجھے ان ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے، جس نے مجھے دینا ہے وہ خود نیچے آ کے میرے ساتھ مجھے دے، سبحان اللہ، اس بات کے وہ عاشق رسول۔ وہ فرماتے تھے، قرآن فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، ایسا بولو، پیارا بولو، میٹھا بولو، خوبصورت بولو، اچھا بولو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ رسول کی سچی عقیدت اور محبت پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ پھر وہ بھی جب بولیں ایسا بولیں کہ جہاں جہاں ان کی آواز ہے وہ سارے حضور کے محبت والے بن جائیں، سبحان اللہ۔ تو اس پر یہ کہا کرتے تھے ایسا مت بولنا جس میں تکبر ہو، جس میں بڑائی نظر آئے۔ وہ کہتے تھے اونچے بولے چنگائی کہنا چنگا لگائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمینہ دے گھر، حضرت آمینہ میرے نبی پاک کی اماں جان کی شان یوں بیان کی، آمینہ دے گھر آمن والا چنگا لگائے، بھاگ فرشنوں یعنی مقدر، دھرتی کے مقدر جگانے والا، جس دھرتی پر قتل و غارت ہوتی تھی، عورتوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی تھی، بیوی کے پیٹ کو چاک کر کے پریگننٹ عورت کو، حاملہ عورت کو 9 ماہ کا 8 ماہ کا بچہ نکال کے یوں پھینکا جاتا تھا، اور جب لوگوں کی عورتیں کلیم کرتی کہ تیری بیوی نے کیا ایسا کیا، تو وہ بدبخت کہتا تھا کہ میرے آنے والے مہمان کو جو اس نے شربت پلایا نا اس نے میٹھا تیز کر دیا ہے، یا ٹھنڈا کم رکھ دیا ہے، یا خوبصورت اچھے زینہ کا نہیں بنا، سالن میں مرچیں تیز کر دی۔ وہ بدبخت لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر خدا کی قسم عورتوں کے پیٹ چاک کر کے، وہ ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہو ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو، پیٹ چاک کر کے بچہ نکال کے یوں پھینک دیتے، اس عورت کا کیا بٹورت پڑ جاتی۔ اس دھرتی پر یہ کچھ ہوتا تھا۔ قربان جائیں رحمت للعالمین کے قدم لگے، اللہ نے بیٹی کو بھی عزت نصیب فرما دی، سبحان اللہ، بہو کو بھی عزت نصیب فرما دی، سبحان اللہ، ماں کی عزت کو ساتھ میں آسمان سے بھی اونچا بلند کر دیا، سبحان اللہ۔ کائنات کے رب نے فرمایا جنت تمہارے ماں کے قدموں میں اللہ نے رکھ دی ہے، یہ شانوں والا نبی، یہ مقاموں والا نبی، انہی کے شان میں عبدالستار صاحب نیازی فرمایا کرتے تھے، آمن والا کے ڈر
پڑھ رہے، آپ کو آتی نہیں، آپ نے سیکھی نہیں اور آپ نے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور سیکھنے مل کر آمینہ دے گھر آمن والا، آمینہ دے گھر آمن والا، کہ کا سونا بھائی بھاگ فرش نو لامن والا، بھاگ فرش نو لامن والا، کہ کا سونا بھائی آپ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس کو آپ میلاد پاک کہتے ہیں، جشن میلاد مصطفیٰ، مرحبا یا سب مرحبا، محفل سجدی ہیں، ذرا ان کے قدم مبارک کی برکت کو دیکھیے، ان کی توجہ کو دیکھیے۔ ایک وقت وہ تھا ماؤں کے پیٹ چاہ کر کے بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا، اب رحمت والے نبی جب آ گئے تو لوگ جیسے بھی تھے ماؤں کو کندھوں پر بٹھا کے حج کروانے چل پڑتے تھے، سبحان اللہ، ساتھ ساتھ چکر لگواتے گرمی کے اندر، اور میلوں میل سفر کر کے ماں باپ کو کندھوں پر اٹھا کے لاتے۔ ان کو پتہ چل گیا، رسول پاک نے بتا دیا اور سمجھا دیا کہ یہ مقام والدین ہے، سبحان اللہ، تو جو اتنی عزت تمہاری بلند کر گیا، تمہارا حق نہیں بنتا، میرا حق نہیں بنتا کہ جب اس کی شان کا وقت آئے سارے بولیں آمین آمینہ دے گھر آمن والا، کہ کا سونا ہے۔ ایک منظر وہ تھا جو میں نے بتایا، عورتوں کے ساتھ کتنے ظلم ہوتے تھے، تشدد ہوتے تھے، جبر و ستم ہوتے تھے۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ کافر عورت، بوڑھی عورت، میرے نبی علیہ السلام اس کا سامان منوں کے حساب سے بھاری سامان، اور وہ ہر بندے کو کہتی تھی بھائی بیٹھ جاؤ، اچھے بیٹھ جاؤ، توجہ ادھر کریں، ہر بندے کی منت کر رہی تھی ہاتھ باندھ باندھ کر کہ مجھے جادوگر سے بچاؤ، میں نے مکے میں نہیں رہنا، میں نے سنا ہے وہ جہاں سے گزرتے پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور نعوذ باللہ وہ جادوگر کہہ رہی ہے، کہہ کس کو رہی ہے؟ شان والے نبی کو، سبحان اللہ، مقام والے نبی کو، نبی کو، سردار کو، میلاد والے آقا کو۔ یہ حالت ہے اس کی، اور ہر بندے کو کہتے ہیں کہ میرے پاس لاکھوں درہم دینار موجود ہیں، میرے پیسے لے لو، مجھے اس جادوگر سے بچا لو، میرے سامان میرے میچے پہنچا دو، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے دیکھے تو اس کا جادو مجھ پر بھی چلتا ہے۔ یہ حالت تھی، لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام کی رحمت بڑی نگاہ کا کرم دیکھیے، ایسا کرم، آپ قریب سے گزرے، بڑھیا سے پوچھا کیا معاملہ، آپ نے کہا یہ معاملہ ہے، اتنے دن ہو گئے، درہم و دینار کی کتنی پیشکش کر چکی ہوں، جو بھی آتا ہے وہ پیسے لینے کے بعد کہتا ہے سامان بڑا وقتی ہے، سفر بڑا لمبا ہے، گرمی بڑی شدید ہے، بھوک و پیاس کی شدت ہوتی ہے، یہ پیسے ہم نہیں لیتے، ہمیں اپنی جان پیاری ہے۔ تو جس طرح باقی چلے گئے، آپ بھی میری بات سن کے آپ بھی چل پڑیں گے، آپ کیوں میرے پاس رکے میں؟ یہ ہے کون؟ رکنے والا ہے کون؟ یہ آمینہ کا لال ہے، سبحان اللہ، یہ عبداللہ کا چاند ہے، سبحان اللہ، یہ نبیوں کا سردار ہے، سبحان اللہ، یہ امت کا غمخوار ہے، سبحان اللہ، یہ وہی ہے جس کا نام ہے تو بلند آواز سے ہاتھ بھی اونچے ہو کے سبحان اللہ ہو سبحان جائے۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ وہی ہے جس کی یاد میں گلیاں بازار سجا کے بولا جاتا ہے، سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، اور اخلاق و کردار، آپ کی برکتوں سے اخلاق و کردار بھی سج جاتے ہیں۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ بتا بڑھیا مسئلہ تیرا کیا ہے؟ تو کہنے لگے اتنے لوگوں نے پوچھا، میرا مسئلہ کسی نے حل نہیں کیا، آپ کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، یہاں تو بڑے بڑے سیانے، بڑی عمر والے، بڑے قد کاٹ والے میرا کام نہیں کر سکے، تو آپ کیا کریں گے؟ ذوالفقار صاحب سنیں، آپ نے فرمایا اے بڑھیا بتانا تیرا کام ہے، مسئلہ حل کرنا مجھ محمد کا کام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی جس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تمہارا نبی چٹکی میں حل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اب آپ نے سامان اٹھایا، اس بڑھیا کا بڑا لمبا سفر تھا، بڑا وزن والا سامان، گرمی بھی بڑی، پیاس و بھوک بھی بڑی، لاکھوں درہم و دینار کو دے رہی تھی، آپ نے کچھ نہیں دیا، اس کی منزل پہ سامان پہنچایا، اس نے بازو سے پکڑ لیا، کہنے لگی کہ اتنے سونے ہو،
اتنے خوبصورت ہو، اتنی جوانی ہے، اتنا شباب ہے، جو بھی ہو سبحان اللہ، اللہ سبحان اتنے عظیم ہو، اتنے کریم ہو، اتنے حسین و جمیل ہو، بازو پکڑا کہنے لگی ایک کام کرنا، یہ میرے مجھ سے پیسے